داستان حمیدیہ کے چند روشن اور یادگار ابواب پیش کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کے لیے میں دعوت دیتی ہوں مس عائشہ شمیم اور ناقبہ نثار کو۔ حاضرین محفل، تسلیم، آداب، نمسکار۔ میں داستان گو نقیبہ اور میں داستان گو عائشہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں داستان حمیدیہ۔ تو آئیے سنتے ہیں اس عہد کی داستان جب علم کی روشنی عام نہیں تھی۔ یہ کہانی ہے حمیدیہ کالج کی، جہاں علم صرف پڑھایا نہیں جاتا، یہ پروان چڑھایا جاتا ہے۔ یہ وہ چمن ہے جہاں بیٹیوں کے خواب صرف خواب نہیں رہتے، یہاں حقیقت کے پھول کھلائے جاتے ہیں۔ یہاں بیٹیوں کی صدائے انقلاب بنتی ہے، تحریک ہوتی ہے۔ زمانے نے روکا، روایتوں نے ٹوکا، مگر ہم نے روایتوں کی زنجیروں کو توڑ ڈالا۔ ہم حالات کے آگے سرنگو نہیں ہوئے، شکست کو تسلیم نہیں کیا، تعلیم کو عبادت سمجھا اور حمیدیہ کو سجدہ گائے شعور سمجھا۔ یہاں پڑھنے والی بچیوں کے لیے یہ کالج صرف درسگاہ نہیں، کسی مقدس عبادت گاہ کے مانند تھی۔ حمیدیہ کی بنیاد صرف عمارتوں سے نہیں بلکہ دعاؤں اور ارادوں سے بنی تھی۔ یہ وہ کالج ہے جہاں پہلی بار، جی ہاں پہلی بار، بیگم خورشید خواجہ، جو کہ خواجہ حمید اللہ جنگ بہادر صاحب کی بیٹی تھی، انہوں نے ایسوسی ایشن فار ایجوکیشن آف مسلم ویمن قائم کی اور مسلمان گھرانوں کی پردہ نشین لڑکیوں کو ایک الگ پہچان دی۔ 4 مئی 1932 کو چراغ علم کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا اور صرف 2 مسلم بچیوں، جی صرف 2 مسلم بچیوں سے حمیدیہ پرائمری اسکول قائم کیا، جو کہ آگے چل کر حمیدیہ انٹر کالج بنا۔ 8 مارچ 1975 کا وہ دن حمیدیہ فیملی کے لیے صحیح معنی میں بہار کا دن بن گیا، جب انٹرنیشنل ویمن ایئر کا اعلان ہونے پر الہ آباد میں 5 ڈگری کالج کھولنے کا اعلان ہوا، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی کے ایفیلیٹڈ کالجز بنے، اور انہی میں ایک تھا ہمارا حمیدیہ کالج۔ بیگم اختر اجمل خان، جو کہ ایسوسی ایشن کی وائس پریزیڈنٹ تھی، انہوں نے اپنی انتھک کوشش سے حمیدیہ کو یہ ایفیلیشن دلوایا اور 6 سبجیکٹ انگلش، اردو، جغرافی، ایجوکیشن، اکنامکس اور میڈیول ہسٹری سے حمیدیہ گرلز انٹر کالج کی بلڈنگ میں BA کی شروعات ہوئی۔ بیگم تارا رشید شیروانی صاحبہ کالج مینجمنٹ کی پریزیڈنٹ بنی اور بیگم تزین احسان اللہ کالج مینیجر بنی اور پرنسپل کا سلیکشن ہونے تک پرنسپل کی بھی ذمہ داریاں نبھاتی رہی۔ 1979 میں قدرت نے ایک اور تحفہ دیا اور کالج کو سرکاری گرانٹ ملی۔ اس درمیان عارضی طور پر ایسوسی ایشن فار ایجوکیشن آف مسلم ویمن نے ایک زمین نور اللہ روڈ پر کالج کے نام کر دی۔ اب کالج کے سامنے چیلنج تھا اس عمارت کی تعمیر، جو اب اعلیٰ تعلیم میں بھی اپنی نئی منازل تلاش کر رہی تھی، جن کی جڑیں زمین میں تو شاخیں آسمان چھونے کو تیار تھیں۔ ایسے میں کالج کی اس وقت کی آنرری پرنسپل اور مینیجر مسز تزین احسان اللہ اور احسان اللہ صاحب اور ایوار شیروانی صاحب نے آگے بڑھ کر اس نئے باب میں نمایاں کردار ادا کیا۔ حمیدیہ کی بلڈنگ کی تعمیر کے لیے سرزمین الہ آباد پر ایک بہت بڑے مشاعرے کا اہتمام ہوا، جس کی صدارت اس وقت کے سب سے بلند آہنگ فلمی آئیکن جناب دلیپ کمار نے کی، اور تمام بڑے شاعر فراق گورکھپوری، کیفی اعظمی، ساحر لدھیانوی، راز الہ آبادی، علی سردار جعفری اس میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے۔ اور خاص بات یہ تھی کہ سبھی نے اس مشاعرے میں بغیر کسی معاوضے کے شرکت کی، اور یہ الہ آباد کا تاریخی اور یادگار مشاعرہ بنا، جو آج بھی، جی ہاں آج بھی آکاش وانی الہ آباد میں محفوظ ہے، جس کے ٹکٹ کی آمدنی سے اس کے بعد ڈگری کالج اس نئی بلڈنگ میں منتقل ہوا، جس کا سنگ بنیاد اس وقت کے عظیم مفکر مولوی ابوالحسن ندوی علی میاں صاحب نے رکھی، اور یہیں سے ہم نے آگے کا شاندار سفر طے کیا ہے۔ بیگم تارا رشید شیروانی کے بعد بیگم اے خان اور پھر بیگم رشیدہ خان صاحبہ، جس کے بعد دیگرے مینجمنٹ میں پریزیڈنٹ کے فرائض نبھاتی رہی، اور اب
श्रीमती ज़ेबा हसन साहिबा इस मनसब पर फाइज हैं। 1980 में हमें 4 नए सब्जेक्ट अरबी, फारसी, हिंदी और सोशलॉजी मिले। 1991 में 2 और मज़ामीन एंशिएंट हिस्ट्री और पेंटिंग का इजाफा हुआ और इसी साल हमीदिया डिग्री कॉलेज ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज की तारीख में पहली बार नेशनल लेवल का सेमिनार इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से ऑर्गेनाइज करके एक नए दौर का आगाज किया और अब वुमेन एम्पावरमेंट को एजुकेशन की दुनिया से रोशनास कराने का यह सिलसिला हुनस जारी है और तब से लेकर आज तक तकरीबन 17-18 सेमिनार UGC ICHR और NCPL और उर्दू अकेडमी से इनेकाद पजीर हुए हैं। 1985 में हमीदिया को UGC से माइनॉरिटी कोचिंग मिली और UGC के 8 प्लान में UGC की ग्रांट से मुस्तफीज होने का मौका मिला। 1985 में ही डॉक्टर शाकिरा गौस उस्मानी साहिबा परमानेंट प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज हुई और उनकी सरबराही में कॉलेज ने कुछ और कदम बढ़ाए। डॉक्टर उस्मानी के रिटायर होने के बाद 1991 में डॉक्टर रेहाना तारिक ने प्रिंसिपल के ओहदे पर सिलेक्ट होकर कॉलेज के परचम को अपने हाथों में थामा और चमन की आबियारी 25 सालों तक की। उनकी सरबराही में कॉलेज में क्रिएटिव डिजाइन सेंटर कायम किया गया और उन्होंने अर्न व्हाइल लर्न का नजरिया दिया। तमाम स्टाफ मेंबर्स ने कॉलेज को परवान चढ़ाया। इन सब तरक्कियों में NSS के 7 यूनिट्स ने बहुत अहम किरदार निभाया और 1995 में स्टेट लेवल पर महात्मा गांधी पोस्टर एग्जीबिशन के एजाज से कॉलेज की मकबूलियत और बढ़ी और डिग्री कॉलेज की सरजमीन पर बड़ी शख्सियत तशरीफ लाई। 2003 में एंशिएंट हिस्ट्री के सेमिनार में उस वक्त के गवर्नर ऑनरेबल विष्णुकांत शास्त्री ने बतौर मेहमान खुसूसी कॉलेज की शान में इजाफा करने के लिए शिरकत की। सन 2000 में कॉलेज ने 25 साल पूरे किए और 2001 में सिल्वर जुबली सेलिब्रेट किया जिसमें कई मुअज़्ज़ी हस्तियों ने शिरकत की। इसी के साथ 2001 में हमीदिया डिग्री कॉलेज में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की शुरुआत हुई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम की मंजूरी तारीख हमीदिया का नया बाब बन गई। कॉलेज के बढ़ते कदमों ने कई इंटरनेशनल एकेडमिक टीम्स की तवज्जो हमारी तरफ की और उन्होंने कॉलेज विजिट करके कॉलेज की इज्जत बढ़ाई। इसी साल हमीदिया को एक बार फिर फख्र से सर ऊंचा करने का मौका मिला जब UGC के 9th प्लान में हमीदिया में BA में एक सब्जेक्ट के तौर पर टू वोकेशनल सब्जेक्ट ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सोशल साइंस अता किया। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तारीख में बिल्कुल नया बाब था और इस तरह का कोर्स पहले कहीं नहीं था। इस नई मंजिल ने कॉलेज की फिजा में आगे की मंजिल पाने का जुनून भर दिया। टीम वर्क परवान चढ़ी और कॉलेज की रफ्तार और तेज हुई। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की ग्रांट से कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत हुई। 2004 में NAAC एक्रेडिटेशन करवा के हमीदिया यूपी का ही नहीं, इलाहाबाद का ही नहीं बल्कि यूपी का पहला एक्रेडिटेड कॉलेज बना। यही नहीं, डॉक्टर रेहाना तारिक की सरबराही में हमें UGC के 10th प्लान में 3 एड ऑन कोर्सेज उर्दू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी इन अरबिक और फैशन डिजाइन एंड कशीदाकारी मिले। अब तो ये आलम था थक के दम लेना कमाले शौक की तौहीन है, थक के दम लेना कमाले शौक की तौहीन है, ताब मंजिल एक ही परवाज होना चाहिए। 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू ने एनुअल इंटरनेशनल उर्दू जर्नल नक्शे-नौ की शुरुआत की और ये उर्दू जरीदा अब UGC की केयर लिस्ट में शामिल है। एडवाइजरी में उर्दू की बुलंद पाया शख्सियत मरहूम पद्मश्री शमसुर रहमान फारूकी की सरपरस्ती शामिल रही और दिल्ली यूनिवर्सिटी के माहिर इक़बालियात के प्रोफेसर एमेरिटस उर्दू आज भी इसके ऑनररी एडिटर हैं, जिनके मशवरे से नक्शे-नौ इस साल स्पेशल नंबर अकबर इलाहाबादी पर आया है और यही नहीं, इससे पहले भी 8 स्पेशल नंबर निकल चुके हैं। 11th प्लान में हमें CWS मिला और अब सिन्फ़े नाजुक के लिए इल्म के साथ आसमान को जमीन पर उतारने के मौके मिले।
اس میں کالج نے ہیلتھ اویئرنیس اور لیگل اویئرنیس کے ذریعے خواتین کو خواب غفلت سے جگا کر اپنے حقوق کے لیے بیدار کیا۔ 2014 میں ٹویلتھ پلان میں حمیدیہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور پوری یو پی میں بیووک ڈگری کا اپروول پانے والے 3 کالجز میں سے ایک بنا اور اسے 1 کروڑ کی گرانٹ ملی، اور سب سے پہلے حمیدیہ نے بیووک جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن اور بیووک فیشن ڈیزائن اینڈ ایمبرائڈری کی شروعات کی۔ نتیجتاً 2016 میں یو جی سی کی کانفرنس میں پرنسپل ڈاکٹر ریحانہ طارق صاحبہ کو ایز اے اسکل ایکسپرٹ انوائٹ کیا گیا۔ 2015 میں نیک سیکنڈ سائیکل ہوئی۔ اب حمیدیہ کی اچھی کارکردگی کی ہر جگہ شہرت ہے۔ ایم ایچ آر ڈی سینٹر اے ایم یو کے کولیبوریشن سے کمپیوٹر ورکشاپ بھی ہوئی۔ ان بلندیوں کو چھوتے ہوئے ڈاکٹر ریحانہ طارق 12 سال ٹیچنگ اور 25 سال پرنسپل شپ کا سفر طے کر کے ریٹائر ہوئی، اور ان کے بعد ڈاکٹر یوسفہ نفیس نے 2016 میں آفیشیٹنگ اور 2017 میں پرماننٹ پرنسپل کے عہدے پر ذمہ داری سنبھالی۔ 2016 میں ڈاکٹر یوسفہ نفیس صاحبہ کی سربراہی میں حمیدیہ کو پی جی کالج بننے کا شرف حاصل ہوا اور 5 سبجیکٹ سے پی جی کی شروعات ہوئی، اور اسی کے بعد ایم اے عربک کی بھی شروعات ہوئی۔ 2018 میں بیووک کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے یو جی سی نے ایک اور سبجیکٹ بیووک ان سافٹ ویئر ٹیکنالوجی دیا اور اسے بھی 1 کروڑ کی گرانٹ ملی۔ 2018 میں اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بزم ادب نے سالانہ اردو فیسٹیول نوائے اردو کی ایک نئی شروعات کی جو ابھی جاری ہے۔ 2018 میں ہی ڈاکٹر نصرت فاطمہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف میڈیول ہسٹری کو فضل حق خیرآبادی کی کتاب باغی ہندوستان کے ہندی ٹرانسلیشن پر یو پی ہندی سنستھان کی جانب سے نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس درمیان کئی ڈپارٹمنٹ کی ٹیچرز کو اسٹیٹ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اداروں کی جانب سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جب کووڈ کی 2 لہروں نے عالم انسانیت کو دہلا کر رکھ دیا، اس وقت بھی حمیدیہ کو اللہ نے اپنے امان میں رکھا اور اس کے قدم رکے نہیں، بلکہ آن لائن ٹیچنگ، ای لیکچرز، ویبینار، آن لائن ریولیوشن میں شانہ بشانہ قدم بڑھائے اور کالج کی کارکردگی میں نئے رنگ دیے۔ تمام نیشنل اور انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیشن بڑھا اور پرواز آن لائن ٹیچنگ پورٹل قائم کیا گیا۔ 2021 میں اردو، میڈیول ہسٹری اور انگلش میں پی ایچ ڈی کی شروعات ہوئی، اور اب ہمارے ریسرچ اسکالرز اپنی محنتوں سے کالج کو نئی اونچائیاں دے رہی ہیں۔ 2022 میں نیک 3rd سائیکل ایکریڈیٹیشن ہوا اور اب ہمارا کالج نیک 4th سائیکل کے لیے تیار ہے۔ اس درمیان کالج میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کئی گولڈ میڈل بھی جاری ہوئے۔ یہ ہمارے یہاں دیے جانے والے گولڈ میڈلز کی لسٹ ہے۔ اور اس سفر میں جب تک یونیورسٹی میرٹ لسٹ میں کالجز شامل رہے، ہمارے کالج نے بھی اپنا مقام بنائے رکھا، اور یہ ان کی فہرست ہے۔ ان سبھی اسٹوڈنٹس نے الہ آباد یونیورسٹی میں ٹاپ کر کے کالج کی شان میں اضافہ کیا۔ افضل فاطمہ کو ڈیبیٹ کمپٹیشن اور نکھت جبین کو این ایس ایس بیسٹ والنٹیئر کا اسٹیٹ لیول ایوارڈ ملا۔ اور آج ہم گولڈن جوبلی سال مکمل کر رہے ہیں۔ اس سیریز میں ویمن امپاورمنٹ آنچل سے پرچم تک کے زیر عنوان سیلف ڈیفینس ٹریننگ سے شروع ہو کر ہیلتھ کارنیول تک کا سفر طے کیا گیا، اور اب کلچرل پروگرام آہنگ کو اس کی کلوزنگ سیریمنی کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ ہے حمیدیہ، جہاں ہر اینٹ نے علم کی قسم کھائی، جہاں ہر دیوار نے تہذیب کی گواہی دی ہے۔ یہاں کی زبانوں میں لطافت و شیرینی ہے، یہاں کی محفلیں ادبی ہی نہیں روحانی و دور اندیشی سے معمور ہیں، اور یہاں کی تقریریں صرف الفاظ ہی نہیں انقلاب ہے، جہاں ہر لمحے نے عورت کے آنچل کو پرچم بنانے کی پوری کوشش کی ہے۔ یہ سفر ابھی جاری ہے، اور آج جب ہم موجودہ پرنسپل ڈاکٹر پروفیسر نازیہ عثمانی صاحبہ کی سربراہی میں گولڈن
गोल्डन जुबली का ये जश्न मना रहे हैं, तो ये सिर्फ जश्न ही नहीं, एक अहद नौ का आगाज है। हम वादा करते हैं कि हम इस इल्म की शमा को बुझने नहीं देंगे और हम इस तहजीब के परचम को झुकने नहीं देंगे और हम हमीदिया के नाम को मिटने नहीं देंगे। ये वो कॉलेज है जो वक्त की रफ्तार से भी आगे दौड़ता है, जो सिर्फ तालीम ही नहीं शऊर भी देता है, जो सिर्फ डिग्री ही नहीं मुस्तकबिल के ख्वाब भी देता है। ये हमीदिया है।